کہا آخر میں کہ اے علی تمہیں کوئی نہیں پہچانا سوائے میرے اور اللہ کے۔ اب اگر کوئی علی کو پہچانا ہی نہیں تو پھر اس کی کیا مجال؟ بڑھائے تو وہ جو جانتا ہو کہ علی ہے اور یہاں سے اسے یہاں لے جانا ہے۔ اب جو جانتا ہی نہیں کہ علی کہاں ہے، بلکہ میں لفظ بدل دوں، جو جانتا ہی نہیں کہ علی کہاں کہاں ہے، اب وہ کیا بنائے گا؟ ہاں ہم علی کو عین اللہ مانتے ہیں، اللہ کی آنکھ جس سے اللہ دیکھتا ہے۔ میری آنکھ آپ سب کو دیکھ رہی ہے، اس وقت آپ کی آنکھوں میں سے سب سے بہترین آنکھ میری ہے، اس وجہ سے کہ آپ کا منہ میری طرف ہے، آپ صرف مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ سب کو دیکھ رہا ہوں۔ تو اگر ایک مجمع میں نمایاں جگہ پہ بیٹھے ہوئے شخص کی آنکھ 40 50 60 70 100 لوگوں سے بہتر ہو سکتی ہے اور آپ یہ مان رہے ہیں کہ قبلہ آپ سب کو دیکھ رہے ہیں، تو پھر ایک بات تو ہم سب سنی شیعہ مسلمان مانتے ہیں کہ اللہ سب دیکھ رہا ہے۔ بولو نا، کیا اللہ سے کچھ پوشیدہ ہے؟ اللہ سب دیکھ رہا ہے، میں کیا کر رہا ہوں وہ یہ بھی دیکھ رہا ہے، میں کتنی محنت سے پڑھ رہا ہوں وہ یہ بھی دیکھ رہا ہے، آپ کتنی محنت سے خاموش بیٹھے وہ یہ بھی دیکھ رہا ہے، مگر اللہ دیکھ رہا ہے۔ اب اگر اللہ دیکھ رہا ہے تو ماننا پڑے گا جس آنکھ سے وہ دیکھ رہا ہے یعنی عین اللہ۔ اب اس میں ہم نے کیا بڑھایا؟ علی کو عین اللہ تو کہا ہے اللہ نے، پھر مسلمانوں کے آخری رسول جناب رسالت ماں پیغمبر اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بلند آواز میں درود پڑھیں۔ آپ سرکار نے فرمایا کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، النظر علی وجہ علی ابن ابی طالب، کہ علی کے چہرے پر ایک نظر ڈالنا عبادت ہے۔ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ اپنے چچا کا بیٹا ہے؟ نہ، اس لیے کہ فاطمہ جیسی خیر النساء العالمین کا شوہر ہے؟ نہ، اس لیے کہ علی کو اللہ نے کہا ہے کہ علی وجہ اللہ ہے۔ ہم سب سنی شیعہ بھائی کہتے ہیں، علامہ فخر الدین رازی نے سب سے پہلے لکھا تھا حضرت علی کرم اللہ وجہہ، یعنی وہ علی جس کا چہرہ اللہ کے کرم کی نشانی ہو۔ کرم اللہ وجہہ کہتے ہیں نا سب، تو کرم اللہ وجہہ کا معنی کیا ہے؟ کہ وہ چہرہ جو اللہ کے کرم کی ضمانت ہو، اللہ کے کرم کی نشانی ہو۔ اچھا، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے۔ اب ہم جو بھی کسی کے بارے میں اچھا کہیں وہ بھی سن رہا ہے، جو برا کہیں وہ بھی سن رہا ہے، اللہ سب سنتا ہے۔ تو جب اللہ سب کی سن رہا ہے تو اللہ کو سننے کے لیے کان چاہیے، سننے کے لیے کان چاہیے۔ خود تو اللہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، خود تو اللہ جسم نہیں رکھتا، مبرہ و منزہ ہے جسم سے، مگر اللہ جسے اذن اللہ کہتا ہے وہ فقط علی ابن ابی طالب ہے۔ یعنی مسلمانوں کے خلیفہ دوئم، بڑی قداور شخصیت، ان کے پاس ایک بدبخت آ گیا شکایت لے کے کہ میں طواف کر رہا تھا، طواف کرتے ہوئے آیا ہوں، اب جب علی آئے تو میں جب تک دربار سے نہیں جاؤں گا جب تک آپ علی سے پوچھیں گے نہیں کہ تم نے علی نے اس شخص کو کیوں مارا۔
اب یہ بدبخت جب طواف کر رہا تھا تو یہ مسلمانوں کی ناموس پہ نظر بد رکھے ہوئے تھا، بری نظر ڈال رہا تھا۔ اسے دیکھ لیا علی نے۔ اب علی نے دیکھا ہے تو وہ عادل امام ہے۔ علی نے ابو جہل کو بھی ایک تھپڑ مارا تھا، یاد ہے نا؟ اس کا منہ مشرق سے مغرب کی طرف ہو گیا تھا۔ اس کے بعد جتنی دیر جیتا رہا چلتا مشرق کی طرف تھا، منہ مغرب کی طرف ہوتا تھا، منہ پھیر کے رکھ دیا تھا۔ چلو بات آ گئی ہے تو ذکر کر دوں، بھلا جب بھی تمہیں غصہ آتا ہے، حق یا ناحق، جب تم لعنت ڈالتے ہو کیسے ڈالتے ہو؟ کوئی ایک شخص بتائے اشارہ کر کے، ایسے ڈالتے ہو لعنت؟ بے شمار۔ کیسے لعنت ڈالتے ہو؟ یہ میرا ملنگی بتائے گا کیسے لعنت ڈالتے بھیا؟ بے شمار۔ جب بھی لعنت ڈالتے ہیں یوں لعنت ڈالتے ہیں۔ کوئی مجھے بتائے کہ یہ لعنت ایسے کیوں نہیں ڈالتے، یہ لعنت ایسے کیوں نہیں ڈالتے، یہ لعنت ایسے کیوں نہیں ڈالتے؟ تو پتہ چلے گا ہمیں مباہلہ کے میدان میں جا کے جب بھی جھوٹوں پر لعنت کرنی ہو تو لعنت ڈالنے کے لیے پانچوں کی جانب سے لعنت چاہیے۔ تو یہ بدبخت لعنتی آ گیا حضرت عمر کے پاس۔ حضرت عمر سے اس نے شکایت کی کہ علی نے مجھے تھپڑ مارا ہے۔ مسلمانوں کے خلیفہ نے جتنا لمبا قد تھا، جتنا دراز قد تھے، جتنا بڑا قد تھا، اتنا ہی بڑا جواب دیا۔ کہنے لگے میں کیا کروں تمہارے لیے؟ تمہارے لیے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تمہیں اللہ کی آنکھ نے دیکھا، تمہیں اللہ کے ہاتھ نے مارا۔ یعنی ید اللہ بھی علی، عین اللہ بھی علی، وجہ اللہ بھی علی، عظم اللہ بھی علی، جنب اللہ بھی علی۔ نعرہ لگاؤ نا علی کی ذات کا۔ بس ابھی بات کو ختم کیے دیتا ہوں۔ مسلمانوں کے یہی خلیفہ جب سورہ منافقون نازل ہوئی اور یہ مسجد میں تشریف لائے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ بڑی مشکل ہو گئی ہے، سب لوگوں نے داڑیاں رکھ لی ہیں، سب لوگ مسجد میں آنے لگ گئے ہیں، سب لوگ آپ کے پاس ہو کے بیٹھنے لگ گئے ہیں، ہمیں بڑی دقت ہوتی ہے کہ اپنے درمیان منافقوں کو کیسے پہچانے؟ تو رسول اللہ نے فرمایا اے میرے پیارے پیارے صحابہ، جب تم نے اپنے بیچ کسی منافق کا پتہ لگانا ہو تو ذکرو علی العبادہ، علی کا ذکر شروع کر دیا کرو۔ ذکر سن کے جس کے ماتھے پہ بل آ جائے وہ منافق ہے، اور ذکر سن کے جو نعرے لگائے وہ کل بھی مومن تھا، وہ آج بھی مومن ہے۔ ہاں یہی نعرہ حیدری بچانے حسین کربلا میں آیا۔ لوگ